نیو لائف میں الحمدللہ ہزاروں پیشنٹ جو ہے نا وہ ریکور ہو چکے ہیں، جس میں میل اور فیمیل دونوں ہیں۔ نیو لائف میں پوری دنیا سے پیشنٹس آتے ہیں، بلکہ ترقی یافتہ ممالک جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ یو کے، امریکہ، کینیڈا، وہاں سے بھی ہمارے پاس نیو لائف میں پیشنٹ آ کے، یو کے میں جو ہے نا ہم زیادہ تر جو نشہ ہوتا ہے وہ کوکین کا ہے، جس طرح پاکستان میں آئس کا نشہ بہت زیادہ عام ہے کہ ہمارا جو نیو لائف جو خاص طور پہ نیول انکریج میں جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ ہم نے یو کے طرز پہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کینابis کا علاج ہے وہ تقریباً منیمم 45 ڈیز اور میکسیمم 90 ڈیز میں یہ ممکن ہے، کیونکہ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں، اتنا خوبصورت یہ ڈائننگ یہ سب کیا یہاں پہ پیشنٹس کے لیے؟ جی بالکل، یہ پیشنٹس کا کامن روم بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ وہ بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں اور یہاں پہ لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان سنم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں اسلام آباد کے ایک ریہیب سینٹر میں جس کا نام ہے دی نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹری سینٹر۔ یہاں پہ لوگوں کے نشے کے ساتھ ساتھ دماغی جو مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ پاکستان اور پاکستان کے باہر سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی وسیع رقبے پر مشتمل ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور ان کی CEO سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، یہ نیو لائف کہاں سے رجسٹرڈ ہے؟ نیو لائف اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی IHRA اسلام آباد سے رجسٹرڈ ہے۔ ٹھیک، کتنے رقبے پہ مشتمل ہے؟ نیو لائف جو ہمارا یہ نیول انکریج والی جو برانچ ہے یہ ہماری VIP برانچ ہے، اور یہ تقریباً 4 سے 5 کنال پہ یہ بنا ہوا ہے۔ اس کا جو رقبہ ہے 4 سے 5 کنال ہے، اور اس کا جو آؤٹ ڈور جو پیشنٹس کے لیے گیم ہے وہ فرنٹ پہ اور بیک پہ بڑا وسیع ان کے لیے جو ہے نا ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ کیا خواتین جو ہوتی ہیں جو بھی ڈرگز لیتی ہیں، نشہ کرتی ہیں، ان کا علاج بھی یہاں سے ہی ہے؟ جی بالکل، خواتین پیشنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ بہت سے خواتین جو ہے نا وہ انجیکشن کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہیں، نیل بین انجیکشن کے وہ عادی ہوتے ہیں۔ نیل بین ہو گئی، گریوینیٹ ہو گئی، اس طرح کے جو انجیکشن پین کلرز خاص طور پہ ہوتے ہیں جن کو سی سیکشن یا سیزیرین میں جو ہے نا وہ استعمال کیے جاتے ہیں، یا کوئی کسی کی میجر سرجری ہوتی ہے۔ بہت سے میل حضرات بھی اس میں اڈکٹ ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ میڈیکل سے وابستہ ہوتے ہیں، ایزی ایکسیس ہوتا ہے ان کو، اور وہ اس کے ایکسیڈنٹل حادثتاً جو ہے نا وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں۔ اور وہ بالکل کنفرم جو ہے نا ہمارے پاس جو کہہ لیں کہ بہت سے خواتین ہمارے پاس جو ہے نا نیل بین کے آئے اور وہ مکمل صحت یاب ہو کے گئے۔ بہت سے خواتین ہمارے پاس UK سے بھی آئے جو کہ کلین ڈرگس کے ساتھ آتی ہے اور مکمل صحت یاب ہو کے وہ یہاں سے جاتے ہیں۔ اچھا سر، جیسے بھی آپ نے UK کی بات کی، تو نیو لائف میں کہاں کہاں سے پیشنٹ آتے ہیں؟ نیو لائف میں پوری دنیا سے پیشنٹس آتے ہیں، بلکہ ترقی یافتہ ممالک جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ UK، امریکہ، کینیڈا، وہاں سے بھی ہمارے پاس نیو لائف میں پیشنٹ آ کے، کیونکہ ہمارا جو نیو لائف جو خاص طور پہ نیول انکریج میں جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ ہم نے UK کے طرز پہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ماحول ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جو ہم جس علاج کے میتھڈ کو جو ہم فالو کر رہے ہیں، تو ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے بڑا ہائی سٹینڈرڈ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ تو دیکھنے سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، جو چرس کا نشہ ہے اس کا علاج کتنے ٹائم میں ممکن ہے؟ جو کینابis کا علاج ہے وہ تقریباً منیمم 45 ڈیز اور میکسیمم 90 ڈیز میں یہ ممکن ہے، کیونکہ اس میں پہلے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس میں جو ٹائم ڈیوریشن لگ جاتا ہے 45 سے 90 دن اس میں لگ جاتے ہیں۔ آئس اور چرس میں کیا ڈفرینس ہے؟ آئس ایک کیمیکل کا نشہ ہے، اور چرس جو ہے وہ ایک گردہ ٹائپ جو پودے سے تیار کیا جاتا ہے وہ نشہ ہے۔ چرس بیسیکلی سب سے پہلے جو پیشنٹ استعمال کرتے ہیں وہ چرس کا کرتے ہیں، جس طرح کچھ لوگ بنگ کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ پودے کی چرس سے ہی، بنگ سے ہی چرس جو ہے نا وہ جا کے پھر تیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر مارکیٹ میں آتی ہے، تو بہت سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا بھنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے نشے کی؟ بس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نشے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ کینابis سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پھر کراس ایڈکشن میں جاتے ہیں، اور ایک چیز کا جو مزہ ہوتا ہے نا، وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ چرس چھوڑ دیتے ہیں، ہیروئن پہ چلے جاتے ہیں، ہیروئن چھوڑ دیتے ہیں، وہ آئس پہ چلے جاتے ہیں، انجیکشنز لگانے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جی
بالکل اینڈ آف دی اینڈ جو اسٹیج ہوتا ہے وہ انجیکشن کا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیروئن کے انجیکشن جو لگاتے ہیں وہ آخری اسٹیج ہوتا ہے, تو ہم اس کو آخری اسٹیج کہتے ہیں. اس کا علاج کتنے ٹائم میں ممکن ہے؟ جو اس کا علاج ہے وہ اس میں بھی تقریباً 120 ڈیز سے لے کے 180 ڈیز تک لگ جاتے ہیں. کیا اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, پیشنٹ اگر میڈیکلی جو ہے نا فٹ ہو تو ہم چونکہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو پراپر ہم میڈیکل رپورٹس کرواتے ہیں جس میں ہیپاٹائٹس بی, سی, HIV اور لیور اور جگر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر کسی کے یہ ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, اگر یہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم پھر ایڈمٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. کیا نشے کا علاج گھر پر ممکن ہے؟ نہیں. اگر بہت سے لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں کہ ہمیں گھر پہ علاج کی سہولت دی جائے, لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کیونکہ 24 گھنٹے آپ کا وہاں پہ ڈاکٹرز کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, میڈیکل آفیسر کا ضروری ہوتا ہے, اور گھر میں وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا جو آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ملتا ہے. یہاں پہ چونکہ آپ کو 5 وقت کی نماز, اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن میں جو کاؤنسلنگ ہے, گروپ تھیراپیز ہے, وہ گھر میں نہیں دی جا سکتی. اور جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ گھر میں اگر آپ کا اپنا ڈاکٹر بھی, اپنا فیملی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے تو ہم ان کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ گھر پہ ٹریٹمنٹ ہو, چونکہ نشے کا جو علاج ہے وہ گھر پہ ممکن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی شخص نشے میں مبتلا ہے, وہ اپنا علاج کروانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی بھی شخص مریض نشے میں مبتلا ہے اور ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں اور وہ اس زندگی سے تنگ آ چکے ہیں, بہت سے ایسے لوگ 100 میں سے 10% لوگ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے, اور خود ولنگلی آتے ہیں, باہر سے بھی آتے ہیں, پاکستان سے بھی آتے ہیں, اور وہ اکثر فیملیز کو بتا دیتے کہ ہم کسی ٹور پہ جا رہے ہیں, اور وہ اپنا ڈیٹاکس کرواتے ہیں, اور وہ بہت شارٹ ٹائم میں 21 سے 45 ڈیز تک جو ہے نا ہم اس کو ریکور کروا کے بھجوا دیتے ہیں. یہاں سے ابھی تک کتنے پیشنٹ ہیں جو بالکل ریکور ہو کر جا چکے ہیں؟ نیو لائف میں الحمدللہ ہزاروں پیشنٹ جو ہے نا وہ ریکور ہو چکے ہیں, جس میں میل اور فیمیل دونوں ہیں. ہمارے پوری دنیا سے زیادہ تر ہمارے پاس جو UK سے پیشنٹ ہیں وہ اس کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے ریکوری کی. وہ کس چیز کا نشہ کرتا ہے؟ UK میں جو ہے نا ہم زیادہ تر جو نشہ ہوتا ہے وہ کوکین کا ہے. جس طرح پاکستان میں آئس کا نشہ بہت زیادہ عام ہے, وہاں پہ کوکین کا نشہ بہت زیادہ عام ہے. پاکستان میں کوکین کافی زیادہ مہنگی ہے اور ملتی بھی نہیں, چونکہ 10 سے 15% جو امیر ترین طبقہ ہے وہ کوکین کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح UK میں کوکین کا بے حد زیادہ استعمال ہے. جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ میل اینڈ فیمیل دونوں آتے ہیں, تو ان کی ایج کیا ہوتی ہے؟ جوان ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, یا مڈ ایج میں ہوتے ہیں؟ ایج وائز ہمارے پاس جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ 16 ایج سے لے کے 15 ایج سے لے کے 40-45 اس ایج کے درمیان میں پیشنٹ آتے ہیں. لیکن جو کم ایج والے ہیں, ابھی بھی ریسنٹلی ہم نے کچھ 3-4 بچوں کو ٹریٹ کیا ہے, وہ 17-18 ایجز. تو جلدی ریکور ہو جاتے ہیں جو کم ایج کے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. اگر آپ نے جو ہے نا ٹائم پہ علاج کے لیے آپ آتے ہیں اور آپ کا دورانیہ کم ہوتا ہے, آپ کو سائیکوسس نہیں ہوتا, نشے کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جیسے ڈپریشن ہو گیا, انزائٹی ہو گئی اور شیزوفرینیا بیماری ہو گئی, اگر آپ کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے اور آپ کا انیشلی اسٹیج ہے تو آپ کم ٹائم میں بھی ٹھیک ہو. اچھا سر, اگر کسی کا بچہ یا کسی کے فیملی ممبر میں سے کوئی نشے میں مبتلا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا ریکوائرمنٹ کریں گے ان کے لیے؟ میں تمام دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے ایک پیغام دینا چاہوں گا. اگر آپ کا بچہ کسی بھی قسم کے منشیات میں مبتلا ہے یا وہ تمباکو نوشی میں مبتلا ہے تو آپ جلد سے جلد اس کا کسی بھی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر سے علاج ضرور کروائیں, اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اگر آپ کو کسی قسم کا بھی شک ہو تو جلد سے جلد اپنے بچوں کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل ضرور کروائیں. جیسے کہ یہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت لگژری ہے, کیا آپ مجھے وزٹ کروائیں گے؟ جی آئیے, میں آپ آئیے چلتے ہیں ان کے ریہیب سینٹر کا, آپ کو بھی وزٹ کرواتے ہیں اور میں خود بھی وزٹ کرتی ہوں. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں, اتنا خوبصورت یہ ڈائننگ یہ سب کیا یہاں پہ پیشنٹس کے لیے؟ جی بالکل. یہ جو نیچے ہمارے پاس جو پیشنٹس ہوتے ہیں, بہت سی فیمیل ہمارے پاس آتی ہے, یہ انہی کے لیے ہے, اور جو اوپر میل ہے ان کے لیے الگ ڈائننگ ہے, اور یہ انہی کے لیے ہم. یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی ہوٹل میں آ گئی ہوں. آئیے چلتے ہیں اور بھی وزٹ کرتے ہیں. یہاں پہ اس ٹائم کتنے پیشنٹس موجود ہیں؟ اس ٹائم ہمارے پاس کوئی 7 سے 8 پیشنٹ موجود ہیں. تو وہ پاکستان سے ہی ہیں یا پاکستان کے باہر کے ہیں؟ اس ٹائم جو ہے نا جو پیشنٹ ہے وہ زیادہ تر UK سے ہے, اور ایک کینیڈا سے بھی ہے, اور ایک ہمارا جو ہے نا امریکہ سے بھی ہے. اچھا جی. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت بیڈ روم یہاں پہ پیشنٹس کے لیے بنایا گیا. یہ انوائرمنٹ کیا اثر کرتا ہے پیشنٹ کے مائنڈ پہ؟
जी डेफिनेटली, सबसे पहले तो ऐसे अगर अच्छा इन्वायरमेंट आप देंगे तो वो इलाज बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ पे कितने कमरे हैं? यहाँ पे हमारे पास जो लग्जरी रूम है वो तकरीबन 10 रूम्स है। ये लग्जरी बनाने का रीज़न क्या है? ये चूंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा, चूंकि आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर देखे होंगे कि बड़े घुटन और बड़े कैद और इस तरह के ना लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन हमने एक नए तर्ज पे बनाया है ताकि ओपन माहौल में एक नशे का जो है ना वो इलाज। क्या बाकी रूम भी विजिट करवाएंगे? जी आए जी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे झूला और साइड पे क्यूरम है, कलरफुल उसमें फिशेस हैं, इसके बारे में आप बताएंगे? जी बिल्कुल, ये पेशेंट्स का कॉमन रूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे वो बैठ के स्टडी करते हैं और यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो अपना जो टाइम है वो एंजॉय करते हैं। इसके अलावा क्या सहूलियात उनको दी जाती है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास जिम की फैसिलिटी भी है, इसके अलावा इनका बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम्स भी है, इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी है। मतलब ये कि हमारा प्रॉपर जो है ना वो हर चीज़ के लिए एक अलग-अलग जगह बनी हुई है। ठीक हो गया। इसके अलावा ऊपर विजिट जी नीचे रूम, ठीक है। जी नाजरीन, आइए आपको इनका एक और रूम विजिट करवाते हैं। यहाँ पे आके वाकई ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं किसी रिहैब सेंटर में आई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी होटल में आ गई हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, 3 बेड यहाँ पे लगाए हैं, मास्टर बेडरूम बनाया है, क्या रीज़न है? ये रूम हमने इसलिए डिज़ाइन किया है कि बहुत से मरीज़ जो हमारे पास बाहर ममालिक से आते हैं, तो कुछ पेशेंट्स के साथ फैमिली इसरार करती है कि हमने उनके साथ रहना है। अच्छा। तो ये हमने उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर कोई मरीज़ अपनी फैमिली के साथ जो है ना, फैमिली मरीज़ के साथ रहना चाहे तो वो रह सकती है। फैमिली भी यहाँ पे आके रह सकती है। जी तो नाजरीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।